اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں میری پیاری پیاری بہنیں؟ جی الحمدللہ، آج اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پھر موقع دیا کہ ہم اس کے کلام کو سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب سے پہلے اپنی نیت کو خالص کرتے ہیں۔ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا۔ آپ لوگ بھی میرے ساتھ پڑھیں، شیئا۔ اے اللہ میرے سارے عمل کو صالح بنا دے اور اسے اپنے چہرے کے لیے خالص کر لے، اور اس میں کسی ایک کے لیے بھی کوئی حصہ نہ رکھ۔ تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، آج ہم نے اپنی نیت بھی خالص کر لی، اور امید ہے کہ آپ لوگ تمام چیزیں جیسے صدقہ ہے، نفل ہے، یہ پڑھتے ہوئے آئے ہوں گے۔ تو آج کا ہمارا اسپریچول بریتھر جو ہے، کیونکہ ابھی ہم محرم کے مہینے میں ہی ہیں، تو ہم جو ہے اسی کو تھوڑا اور ڈیٹیل سے دیکھ لیں گے، کیونکہ اللہ کا شکر ہے، اور تھوڑا سا ریمائنڈر روزے کا بھی ہو جائے گا، اور لاسٹ ٹائم پڑھنے سے کچھ تو فائدہ ہوا ہوگا، کچھ باتیں یاد رہی ہوں گی کہ بھی ہمیں کیا کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس دفعہ پھر ہم تھوڑا سا اور ریمائنڈ کر لیتے ہیں، کیونکہ جتنا میں اس کو دیکھ رہی تھی، سبحان اللہ، چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کر بڑی سی بڑی چیزیں ہیں، اگر ہم چاہیں جو ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہیں، اگر ہم اس میں خیال رکھیں کہ ہم جو ہے لوگوں کی احترام ہے، لوگوں کی عزت ہے، کسی کو برا بھلا نہیں بولنا ہے، تو ہم تھوڑے سے جو یہاں ہمارے پاس ہیں، ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا بتایا گیا ہے۔ تو جیسے اب سب سے پہلے تو یہ ہے کہ احترام مومن۔ تو جو شخص، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بھائی کی عزت سے اس چیز کو دور کر دے گا جو اسے عیب دار کرتی ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے چہرے سے آگ دور کر دے گا۔ اب اس کے دیکھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا اس پہ سوچنا چاہیے کہ اس سے کیا مراد ہے، کہ ایسی چیز جو انسان کے عیب کو دور کر دے۔ یعنی اب ایک انسان ہے، اللہ نہ کرے کہ وہ جھوٹا مشہور ہے، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے وہ جھوٹ بولتا بھی ہو، لیکن اگر آپ لوگوں سے سن رہے ہیں کہ بھئی وہ تو جھوٹا ہے، وہ تو ایسا ہے، تو کوشش کریں کہ اس کے اس پر جو دھبا لگ گیا ہے اس چیز کا، وہ اس سے ختم ہو جائے، اور آپ اس کی اچھائیاں بیان کریں۔ ہو سکتا ہے کہ کبھی کسی نے کوئی برائی کی ہو، لیکن اس کی اور اچھائیاں، اس کی جو سچائیاں ہیں وہ بیان کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ، تاکہ لوگوں کے دل سے اس کی وہ عیب نکل جائے کہ بھی ہاں، اس پہ جو ایک مہر لگ جاتی ہے کہ جھوٹا ہے، بد کردار ہے، یا جو بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ، اور پھر یا تو ان کی باتوں کو چھپائیں، اور اگر لوگ کہتے ہیں تو اس کو اگر آپ اچھی طریقے سے ان کے لیے بات کر کے اس چیز کو دور کر سکتے ہیں تو ضرور کریں، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے چہرے سے آگ کو دور کرے گا۔ ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو آگ سے محفوظ رکھے اور قیامت کے دن اپنے دیدار سے نوازے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اور جو ہماری عام روزمرہ زندگی میں ہمارے سامنے آتی ہیں، ایون فون پر بھی بات کرتے ہوئے ہوئی ہوتا ہے، آپ نے دیکھا اس نے یہ کہا، اور یہ تو مطلب فلاں نے یہ کہا، تو اگر آپ اس کی کوئی اچھی بات اس وقت فوراً اس کو یاد دلا دیں سامنے والے کو کہ بھئی ٹھیک ہے، اتفاقاً ہو گیا ہوگا، کسی وجہ سے اس نے یہ بات کہہ دی ہوگی، مگر وہ بظاہر بہت اچھی ہے اور وہ اچھی انسان ہے، اس طرح سے، تو اس طرح سے ان کے عیب کو دور کرنا، اپنے آپ کو آگ سے بچانا ہے۔ اب نیکسٹ دیکھتے ہیں ہم کیا ہے، ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھیں گے آج، اور تاکہ جو ہے ہمارے پاس سب چیزیں ریمائنڈ ہو جائیں انشاءاللہ۔ مال کی حرمت۔ حارث بن برسا کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حج کے دوران دو جمرات کے درمیان کہتے ہوئے سنا۔ آپ فرما رہے تھے، جس شخص نے جھوٹی قسم کے ساتھ کسی کا مال حاصل کیا، وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے۔ اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ معاف کرے، یہ چیز بس ہے ایک چیز جسے ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بہت زیادہ پریکٹس میں ہے، لیکن لوگ کرتے ہیں۔ کسی کا بھی مال لے لیا، آپ اس کو بجائے واپس کریں، بجائے واپس کرنے کے الٹا جھوٹی قسم کھا کے وہ اپنا اس پر حق جتاتے ہیں کہ یہ میرا ہے۔
تو اگر الحمدللہ ہم تو اب اللہ کا شکر ہے کہ قرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں، ہم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر آپ کسی کو بھی یہ کام کرتے ہوئے دیکھیں تو پلیز ضرور اور ان کو اس کام سے روکیں، منع کریں، اور ہو سکے تو یہ چھوٹی سی حدیث ہے جو کہ اب ہمیں ایز اے قرآن اسٹوڈنٹ چھوٹی چھوٹی حدیثیں یاد ہونی چاہیے کہ جو ہے ہم وقت پر لوگوں سے کہیں اور انہیں ان کاموں سے روکیں۔ پھر نیکسٹ انشاءاللہ دیکھتے ہیں کیا ہے۔ مومن کا بھائی ہے، یہ ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں۔ تو مومن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے لیے آئینہ ہے، اور مومن کا بھائی ہے کہ اس سے اس کے نقصان کو روکتا ہے اور اس کی پیٹھ پیچھے اس کا دفاع کرتا ہے۔ وہی والی بات ہے جو تھوڑی سی یہاں پہ ریپیٹ ہو رہی ہے کہ اگر آپ کسی کے متعلق کوئی بات کر رہا ہے کوئی، اور اس کی کوئی بھی برائی بیان کر رہا ہے، تو آپ کو اگر تو اس کی اچھائیاں معلوم ہیں اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ وہ شخص ایسا نہیں ہے اور وہ ایسا کام نہیں کر سکتا، تو اس کو مطلب اس کے متعلق آپ اس کی سچائی بیان کر سکتے ہیں، اور اس کا اگر کوئی نقصان ہو رہا ہے، چاہے وہ اس کی عزت پر حملہ ہو رہا ہے، چاہے اس کا مال غبن ہو رہا ہے، یا اس کے لیے کوئی اور برائی ہے، اگر تو اس کو روک سکتے ہیں تو ضرور روکیں۔ کیوں کہ مومن کا بھائی ہے، اور ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے، اور اسپیشلی جب ہم جن لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، جن لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، تو اگر ہم اچھے لوگوں کے ساتھ ہوں گے تو ہم اچھے کہلائیں گے۔ اگر ہماری کمپنی جو ہے وہ بس ایسی گپ شپ کرنے والوں میں، غیبتیں کرنے والوں میں اگر ہوں گی، ہم ان لوگوں میں بیٹھتے اٹھتے ہوں گے تو ہم انہی میں سے شامل ہوں گے، چاہے ہم وہ کام کریں یا نہ کریں۔ تو پہلی بات تو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی کمپنی اچھی رکھنی چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی کے لیے کوئی برا سنیں تو کوشش کریں کہ اس کی اچھائیاں بیان کریں، اس کے پیٹھ پیچھے بھی، تو اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن ان چیزوں سے فائدہ دے گا انشاءاللہ۔ پھر ہم دیکھتے ہیں آگے اور کیا ہے۔ محرم ہم نے لاسٹ ٹائم بھی دیکھا تھا، بہت سی چیزیں ہو سکتا ہے ریپیٹ بھی ہو رہی ہیں۔ محرم اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے روزے محرم کے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ بہت سے لوگوں نے ہو سکتا ہے روزے رکھنے شروع بھی کر دیے ہوں، اب یہ ہے، اور نہیں بھی تو آگے ہم دیکھیں گے کہ مطلب اس میں روزے رکھنا ہے، جتنا رکھیں گے اتنا فائدہ ہے، لیکن ضروری نہیں ہے، فرض نہیں ہے، پسندیدہ ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھے ہیں۔ ایک تو روزے رکھنا ہے، لیکن محرم میں سب سے زیادہ جو تاکیداً کہی گئی ہے بات، وہ ہے 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھنا۔ 10ویں کا تو رکھنا ہی ہے، جو کہ اس سال جو ہے وہ فرائیڈے کو 10ویں کا روزہ آ رہا ہے، اور اس کے ساتھ جمعرات کا 9 کا روزہ رکھنا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پر گئے تھے مدینہ، تو وہاں پر انہوں نے دیکھا تھا کہ لوگ یہودی جو ہیں وہ روزے رکھ رہے ہیں، تو آپ نے پوچھا کہ بھئی آپ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام اس دن فرعون سے نجات پائی تھی انہوں نے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے تو ہم زیادہ قریب ہیں، تو ہم بھی رکھیں گے، اور صحابہ کرام نے بھی رکھا۔ لیکن جب صحابہ کرام نے کہا کہ ہم تو اس طرح یہودی کی مشابہت میں آ جائیں گے، تو آپ نے کہا کہ نہیں، اس طرح مشابہت ہے تو انشاءاللہ تعالی اگلے سال اگر میں زندہ رہا تو میں جو ہے 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا۔ لیکن 9 تاریخ پھر اگلا سال آنے سے پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، تو ہمیں یہ چاہیے کہ اب 9 اور 10 دونوں کا روزہ رکھیں، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تھی اور ہم یہودیوں کی مشابہت نہ کریں۔ اب ساتھ ساتھ میں تھوڑا کچھ اور آپ کو بتاؤں گی۔ اس میں یہ بھی ہے کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور یہ ساری چیزیں ایسی ہیں میری بہنوں جو ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں، اپنی اسلامیات کی کتاب میں پڑھتے آئے ہیں۔ اور مومن وہ ہوتا ہے جس کی طرف سے لوگوں کو اپنی جان اور مال کا امن ہو۔ اب یہاں دیکھیے 2 چیزیں بتائی جا رہی ہیں، مسلمان اور مومن۔ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں،
مومن وہ ہے جس کی طرف سے لوگوں کو اپنی جان اور مال کا امن ہو، یعنی اگر وہ وہاں پر موجود ہے کوئی بندہ جس کے لیے اچھی ہے کہ بھئی یہ مومن ہے، تو اس سے لوگ محفوظ رہیں گے کہ بھئی ٹھیک ہے، ہمیں نہ اس سے جانی نقصان ہے، نہ ہمارا مالی نقصان ہے، اور نہ یہ ہمیں کسی طرح سے اور طریقے سے نقصان پہنچائے گا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بہترین اور بدترین کون ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بہترین بندے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ انہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، اور اللہ کے بدترین بندے وہ ہوتے ہیں جو چغل خوری کرتے ہیں، دوستوں کے درمیان تفریق پیدا کرتے ہیں، بے گناہ لوگوں میں عیب تلاش کرتے ہیں۔ اور یہ چیزیں بھی ہم میں بہت ہیں، کچھ نہیں تو یہ ایک چیز تو بہت عام تھی اور ہے ابھی، جن کو ابھی نہیں ہے قرآن کا، وہ کہ دوستوں کے درمیان تفریق، یعنی ایک کی بات دوسروں کا کر کے ایک کے دل سے دوسرے کے دل میں برائی ڈال دینا۔ تو دوستوں میں تو تفریق کرنے والا ہونا ہی نہیں چاہیے، آپ کو چاہیے کہ لوگوں کو جوڑ کے رکھیں۔ یا پھر بدترین شخص وہ ہے جو چغل خوری کرتا ہے، باتوں کو ادھر سے ادھر سے ادھر کرتا ہے۔ تو ہم کو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بچائے جو بدترین ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے بہترین لوگوں میں شامل کر لیں۔ اور وہ کون ہوتے ہیں؟ جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے، یعنی جن کے اخلاق بہترین ہوتے ہیں، جن کا کردار بہترین ہوتا ہے، جن کے جب وہ بولتے ہیں تو ان کے منہ سے پھول جھڑتے ہیں، یعنی ہر بہترین چیز اور سنت کو اپنانے والے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ کے ہمیں اللہ یاد آ جاتا ہے کہ بھئی واقعی یہ کیسے لوگ ہیں، الحمدللہ۔ پھر ہے کہ ہمیں، آپ کو پتہ ہے لاسٹ ٹائم بھی شاید ہم نے کیا تھا کہ قطع رحمی سے بچنا ہے۔ یہ بھی چیز بہت عام اب آج کل تو بہت ہی ہو گئی ہے، کیونکہ ہر کوئی اپنی انا میں رہتا ہے کہ بھئی اگر غلطی ہو بھی گئی ہے تو بھئی معافی مانگ لو، معاف کر دو، بات کو ختم کرو، لیکن نہیں کرتے۔ ہر کسی میں یہ ہوتا ہے میں کیوں کروں، میں نے تو صحیح بات کی تھی۔ تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی آدم کے اعمال ہر جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں، اور کسی قطع رحمی کرنے والے کے اعمال قبول نہیں ہوتے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ قطع رحمی جو لوگ کرتے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ مطلب ایک تو خیر اعمال قبول نہیں ہوتے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت بھی نہیں دیتا۔ جب وہ اپنی اسی میں اگر خدا نخواستہ وہ مر جاتے ہیں تو ان کو اس چیز کا بہت گناہ آخرت میں بھی ملے گا۔ پھر یہی ہے کہ ہمیں ظلم کرنے سے بچنا ہے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے ظلم کی دیکھی تھی چیزیں کہ چھوٹی چھوٹی چیز بھی ظلم ہے، کہ آپ گھر میں کسی سے کام کرواتے ہیں، مزدوری وقت پہ نہ دینا، کسی کی چیز اٹھا لیں، چاہے وہ اپنے بچے کی چیز ہو، بغیر بولے اٹھا لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے، اور میں نے تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام قرار دیا ہے، تو تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ تو یہ صرف تھوڑا سا ریمائنڈر تھا پچھلی ساری چیزوں کا، کیونکہ ابھی ہمارے یہاں یہ مہینہ 20 دن 22 دن بلکہ زیادہ اور باقی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر جو مجھے ریمائنڈر دینا تھا وہ روزوں کا دینا تھا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انصار کی عورتیں روزے بچوں کو بھی رکھواتی تھیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی رکھوائیں، اپنے رشتہ داروں کو بھی کو ریمائنڈرز بھیجیں، اپنے دوستوں میں بھی ریمائنڈرز بھیجیں۔ اب تو چاند کا اعلان ہو گیا ہے، تو تھرسڈے کو 9 ہے اور فرائیڈے کو 10 محرم ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت تندرستی کے ساتھ رکھے۔ روزے کی نیت کر لیں کہ اللہ نہ کرے کسی وجہ سے نہ رکھ پائیں، تو اللہ تو بہت مہربان ہے کہ وہ ہمیں ہماری نیت کا ہی اجر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ وہ دعا ہے کہ مجھ سمیت آپ سب بھی اس بات کو دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے جو اللہ کی مرضی کے مطابق کام کرنے والے لوگ ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ظلم سے بچائے، ہمیں ہر برائی سے بچائے، غیبت سے بچائے، چغل خوری سے بچائے، جتنی برائیاں ہیں معاشرے میں اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب سے محفوظ رکھے، ہمیں، ہماری اولادوں کو اور ہر مسلمان کو، اور اللہ تعالیٰ ہم سے وہ کام لے لے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو چلیں اس بات پر میں اپنی بات ختم کرتی ہوں، انشاءاللہ ہم سسٹر سعدیہ کو سنتے ہیں، پھر نیکسٹ ویک آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر سسٹر رغبت، آپ نے ہمیں اتنے اچھے اچھے ریمائنڈرز دیے، اور بس یہ جو جتنے بھی آپ کو ریمائنڈرز ملے نا وہ
محرم کے حوالے سے اس لیے ہے کہ محرم جو ایک حرمت والا مہینہ یعنی حرام مہینوں میں سے آتا ہے نا، جو 4 حرمت والے مہینے ہیں، تو اس میں جو ہے وہ ہر چیز، جیسے ہم نے بات کی تھی کہ جس طرح سے ثواب ہر کام کا بڑھ جاتا ہے خاص دنوں میں، خاص مہینوں میں، اسی طرح گناہ کے کام کرنا اور زیادتیاں کرنا، اور یہ جو ساری باتیں ہمیں ملی مطلب بتائی گئی ہیں، تو وہ ان کی بھی سیویئرٹی بڑھ جاتی ہے. مطلب وہ عام دنوں میں بھی تو برا ہے، ایسا کرنا گناہ ہے، لیکن جس طرح سے نیکیوں کا اجر بڑھ جاتا ہے، اسی طرح سے گناہوں کی بھی سیویئرٹی ان مہینوں میں بڑھ جاتی ہے. تو اس لیے ہمیں ریمائنڈرز ملے آج سے رغبت سے کہ ہمیں کن کن چیزوں سے خاص طور سے اپنے آپ کو جو ہے وہ رکھنا ہے. اور اگر کسی وجہ سے جو ہے وہ روزوں کی جو بات ہوئی کہ وہ 9ویں اور 10ویں کا ہے، تو کسی وجہ سے ایسا کبھی ہو سکتا ہے کہ کسی ہم خواتین پیریڈ چل رہے ہوں یا کوئی اور مجبوری آ گئی، آپ 9th کا نہیں رکھ سکے، تو 9th کے علاوہ آپ 10th کے اور 11th کا ملا کے بھی رکھ سکتے ہیں، تاکہ وہ 2 ایک ساتھ ہو جائیں. مطلب کہ وہ جزاک اللہ. جی جی، تو اس طرح بھی کر سکتے ہیں. اور میں ایک جگہ پڑھ رہی تھی کہ سب سے زیادہ جو فضیلت ہے اور زیادہ وہ یہ ہے کہ 9واں 10واں اور 11واں تینوں ہی رکھ لیے جائیں، کیونکہ وہ کہیں کہیں چاند کا بھی مسئلہ ہو جاتا ہے نا کہ صحیح ہوا یا نہیں ہوا، تو وہ پھر آپ اس چیز سے بھی نکل آتے ہیں کہ ہاں بھائی مجھے وہ مل گئی وہ تاریخ. تو اینی ویز انشاءاللہ ان ریمائنڈرز کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں اپنے کلاس میں اور ریسائٹیشن کے لیسن کی طرف چلتے ہیں. سسٹر سعدیہ سے ہم انشاءاللہ آج کی آیات کی ریسائٹیشن سنیں گے. بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے لیسن میں ہماری آیات ہیں سورۃ الانعام آیہ نمبر 91 سے 96 تک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى
إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم جزاک اللہ خیرا کثیرا بارک اللہ فیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہمارا آج کا ریسائٹیشن ہم نے سنی سسٹر سعدیہ سے. اب ہم انشاءاللہ اپنے تفسیر کے سیشن کی طرف چلتے ہیں. سورہ الانعام ہماری چل رہی ہے اور ایز یوزول ہم انشاءاللہ اپنے لاسٹ ویک کا پہلے ریویو کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم نیا لیسن دیکھیں گے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم فاما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیہ نمبر 80 میں ہم نے دیکھا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے ان کے ساتھ میں جھگڑا کیا. کس بارے میں؟ معبود کے بارے میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے جھگڑا کیا. تو ابراہیم علیہ السلام کا رسپانس یہاں سے شروع ہو رہا ہے. اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح سے آرگومنٹ کیا اپنی قوم کے ساتھ، ان کو دلائل دیے اللہ سبحانہ کے تم جن ہستیوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو وہ بالکل بھی اس بات کی حقدار نہیں ہے کہ ان کو معبود بنایا جائے. تو وہ پوری آرگومنٹ ہم نے اس سے پہلے والے سبق میں دیکھی تھی اور لاسٹ ویک کے سبق میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کس طرح سے ان کی قوم کا جو آرگومنٹ تھا اس کے بعد انہوں نے جو بحث مباحثہ ہوا ان کے ساتھ، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اس میں اور کیا باتیں کی. تو اس میں یہی کہا انہوں نے کہ تم تو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہوئے اپنے معبودوں کو جو تم شریک کرتے ہو ان سے تم نہیں ڈرتے. اس بات سے تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ تم اللہ کے ساتھ جو خالق مالک مدبر ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور ہم سب کا رب ہے، تم اس کے ساتھ میں اپنے معبودوں کو شریک ٹھہراتے ہو لیکن تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ اور تو پھر میں کیسے ڈر سکتا ہوں تمہارے معبودوں سے یا اس بات سے
کہ میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. تو اتنی اچھی آرگومنٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو سجھائی، اور انہوں نے رب کا تعارف بھی ساتھ ساتھ کرایا کہ میرا رب تو ہے وہ تو ساری چیزوں کا علم رکھتا ہے، تمہارے معبود کس چیز کا علم رکھتے ہیں، تم ذرا سوچو تو صحیح، سمجھو تو صحیح، کچھ نصیحت تو پکڑو. اور اس کے بعد ہم I81 میں ہم نے دیکھا تھا کہ انہوں نے آرگومنٹس کس طرح سے کیے نا اپنے قوم کے ساتھ، کہ دیکھو میں کیسے جو ہے وہ ڈروں تمہارے شریکوں سے، اور تمہارے پاس سے کوئی دلیل نہیں جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہو کہ تم اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ، تو پھر تم بتاؤ کہ ہم دونوں فریقوں میں سے امن کا حقدار کون ہوگا اگر تم ذرا سا بھی کچھ علم رکھتے ہو. تو اور پھر اس کے بعد اس کا جواب بھی اگلی آیت 82 میں دے دیا گیا کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور پھر اپنے ایمان کے ساتھ میں ظلم کو ملاتے نہیں، یعنی ظلم ان کے ساتھ، اس کے ساتھ میں یہ نہیں ہے کہ ایک طرف ایمان بھی ہے اور ساتھ میں پھر کچھ ظلم بھی ہو رہا ہے، تو ان کا ایمان جو ہے وہ مکمل ایمان ہوتا ہے، پیور ایمان ہوتا ہے، ساتھ میں وہ ظلم نہیں کر رہے ہوتے، تو پھر انہی لوگوں کے لیے ہدایت، وہی لوگ جو ہیں ہدایت یافتہ ہیں، اور وہی لوگ جو ہیں امن کے حقدار بھی ہیں. اور آیت نمبر 83 میں ہمیں یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ جو حجت اور دلیل جو ابراہیم علیہ السلام نے پیش کی اپنی قوم کے ساتھ، تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں سجائی تھی، ہم نے دی تھی اسے. دیکھیں وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا ابراہیم، یہ اس میں یہ ساری چیزیں بھی دیکھیے، جو بھی انسان کچھ بھی کر سکتا ہے، کر پاتا ہے، اس کی صلاحیتیں بھی اللہ ہی کی دی ہوئی ہوتی ہیں، اللہ کی توفیق سے ہی وہ کچھ کر پاتا ہے. اس کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کے درجات بھی بلند کرتے ہیں، جس کے وہ چاہتے ہیں، جس کا وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس بات کا حقدار ہے کہ اس کے درجات بلند کیے جائیں. اور کیونکہ ہمارا رب بہت حکمت والا بھی ہے اور بہت علم والا بھی ہے، اس کا ہر فیصلہ حکمت اور علم پہ مبنی ہوتا ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 84 سے جو ہے نا کچھ پروفٹس کی نام آتے ہیں، ان کے بیان آتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو مینشن کرتے ہیں کہ یہ جو بھی تھے پروفٹس، ان سب کو ہم نے ہدایت دی تھی، اور ان میں سے ایک دوسرے کے وہ اولادوں میں سے بھی تھے، اور وہ بہت احسان کرنے والے تھے، یعنی وہ احسان کے درجے پر اللہ کی عبادت اور اطاعت بھی کرتے تھے، اور احسان کے درجے پر بندوں کے ساتھ بھی معاملات کرتے تھے. تو ان کو جو دنیا میں اور آخرت میں درجات ملے، ان تمام پروفٹس کو جو مینشن ہوئے اس آیت اور اگلی آیات میں، تو یہ بتایا گیا کہ یہ ان کی جزا تھی، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ ان کو جزا دیتا ہے جو احسان کرتے ہیں، کہ دنیا اور آخرت میں ان کا نام باقی رہا، اور ان کے درجات اللہ کے نزدیک بہت بلند ہیں. اور ان میں جو ہم تمام جو نام ہم ان آیات میں پڑھتے ہیں وہ صالح بھی تھے. اللہ تعالیٰ نے سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ ایک تو ہدایت یافتہ تھے، وہ احسان کرنے والے تھے، محسنین تھے وہ، اور پھر ان کی تمام خصوصیات اور ان کی جو تمام ایفرٹس تھیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اس کے دین کے راستے میں، اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں تمام جہانوں پر فضیلت عطا کی تھی. ان کے آبا و اجداد میں، ان کی اولاد میں، ان کے بھائیوں میں سے وہ لوگ جو احسان کے درجے پہ تھے، جو ہدایت یافتہ تھے، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چنا اپنے کام کے لیے، اپنے دین کے لیے، اور وہ اپنے سیدھے راستے کے لیے. تو پھر آیت نمبر 88 میں پتہ چلتا ہے کہ ہدایت دینے والا تو اللہ ہی ہے، یعنی انسان ذریعہ بنتے ہیں، کچھ چیزیں ذریعہ بن جاتی ہیں ہدایت کا، لیکن اصل میں جو ہدایت کی توفیق ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے. اور یہاں پہ ہمیں ایک اور یعنی ایک بہت سیریس بات بھی پتہ چلتی ہے، ایک پوائنٹ پتہ چلتا ہے کہ اگر نیک اعمال کرنے والے، بلند درجات والے جو اعمال کرتے ہیں لوگ، اس کے ساتھ اگر کوئی شرک کرے تو اس شرک کی وجہ سے ان کے تمام اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. تو اس لیے ہمیں بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اعمال میں، ہمارے کسی بھی عمل میں شرک نہ ہو، ہمارے کسی بھی طریقے میں شرک نہ ہو، اور ہم اس سے بالکل بچے ہوئے ہوں. یہ نہ ہو کہ ہم ایک طرف نیک اعمال بھی کر رہے ہیں اور ساتھ میں شرک بھی کر رہے ہیں. شرک اللہ کی ذات میں بھی ہوتا ہے، اس کی صفات میں بھی ہوتا ہے، اس کی الوہیت میں بھی ہوتا ہے.
تو شرک ہم دیکھتے ہیں، جان چکے ہیں کہ شرک کئی طرح سے ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے شرک سے محفوظ رکھے اور ہر طرح کے ظلم سے بھی محفوظ رکھے کہ ہم ظلم کرنے والے نہ ہوں. پھر آیت نمبر 89 میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ یہی وہ لوگ جن کا ذکر ہوا، اللہ کے برگزیدہ بندے، اس کے نبی انبیاء، ان کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی، حکمت دی، نبوت دی، اور لیکن اگر یعنی یہ بتایا گیا کہ اگر وہ کفر کرتے ہیں تو پھر یعنی ان سب چیزوں کے باوجود اگر یہ لوگ، ان کی قوم کفر کرتی ہے کہ اپنے نبیوں کو نہیں مانتے، کتاب کو نہیں مانتے، تو پھر اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم کو بھی اٹھا سکتے ہیں جو کفر نہیں کریں گے اور جو رسولوں کا ساتھ دیں گے اور جو ان کے طریقوں پہ چلنے والے ہوں گے. تو یہاں سے ہمیں بہت اس بات کی وہ ملتی ہے کہ ہم ان لوگوں میں سے نہ ہوں جن کو اللہ تعالیٰ بہتر لوگوں سے بدل دے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی یعنی ہم سے توفیق نہ چھینے کسی نیک کام کی اور کسی یعنی بھلائی کی. پھر آیت نمبر 90 میں ہم نے دیکھا تھا کہ جو ہمیں بتایا گیا، جس سے جو پتہ چلتی ہے بات کہ ہمیں انبیاء کرام کے طریقے کی، ان کے راستے کی پیروی کرنی چاہیے، کیونکہ یہی بات ہمیں اس آیت میں بتائی گئی ہے، فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِی، کہ آپ ان کی ہدایت کی پیروی کیجیے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے. تو اور پھر سیکنڈلی ہم سب اس میں، ان کی امت شامل ہیں اس میں. تو قرآن جو ہے وہ ذکرٰ للعالمین ہے، ایک نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے نصیحت حاصل کرنے والا بنائے، آمین. انشاءاللہ اب ہم اپنے آج کے لیسن کی طرف چلیں گے. آج کی ہماری آیات ہیں 91 سے 96 تک انشاءاللہ. آیت نمبر 91، بسم اللہ. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ، اور نہیں انہوں نے قدر کی اللہ کی جس طرح حق ہے اس کی قدر کرنے کا جب انہوں نے کہا نہیں نازل کی اللہ نے کسی انسان پر کوئی چیز. And they have not shown Allah his proper reverence when they said Allah has revealed nothing to any human being. یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی کا احساس نہیں کیا، اس کی معرفت کا حق ادا نہیں کیا جب انہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے کچھ بھی کسی انسان پہ نہیں اتارا، یعنی انکار کر دیا اللہ کی وحی کا، اس کی کتابوں کا. تو قدرو کا جو ورڈ ہے وہ قدر سے ہے، اور قدر کا معنی ہوتا ہے اندازہ لگانا، کسی چیز کی اصل حقیقت جاننا. تو یہ کون تھے جنہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی؟ اس کا ایک معنی تو یہ کیا گیا ہے کہ یہ مشرکین مکہ ہیں کہ انہوں نے رسولوں کی آمد کا، کتابوں کے نازل ہونے کا انکار کیا. اور یہ کس پہ بنا پہ تھا؟ کہ انہیں اللہ کی صحیح پہچان ہی نہ تھی. اگر انہیں اللہ کی پہچان ہوتی تو پھر وہ ان چیزوں کا، یعنی اللہ کا، اس کے رسولوں کا، اس کی کتابوں کا انکار نہ کرتے. یعنی جو شخص اللہ کو جانتا ہے، اس کو پہچانتا، یعنی اس کو جانتا بھی نہ ہو، اس کو پہچانتا بھی نہ ہو، تو وہ کیا جانے گا، کیسے ریئلائز کرے گا کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں پر کیسی کیسی مہربانیاں کی ہیں، ان کو کس کس طرح سے گائیڈ کیا ہے. تو حق کا قدر ہی، جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے، یعنی جیسی اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرنے کا حق ہے، انہوں نے ویسی نہ تو اللہ کی تعظیم کی، اور جو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کا حق ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جانیں، وہ بھی انہوں نے اس طرح سے اس کی اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں کی. اور وہ اس بات پر بھی ایمان نہیں لائے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ رسول بھی بھیج سکتا ہے اور وہ کتابیں بھی نازل کر سکتا ہے. تو جو شخص ایمان نہیں رکھتا تو گویا ان ادر ورڈز وہ اللہ کی قدر اور اس کی ویلیو نہیں جانتا، اللہ کی گریٹنس کو، اس کی صفات اور ایٹریبیوٹس کو وہ نہیں جانتا. کیونکہ جو اللہ کو بڑا مان لے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ اللہ پر ایمان نہ لائے اور اس کی مہربانیوں کو اور اس کی بلیسنگز کو دیکھ نہ پائے. تو مشرکین مکہ جو قرآن کے فرسٹ اینڈ فارموسٹ مخاطب تھے، ان کے لیے یہ بات بہت عجیب تھی کہ ان کے علاقے سے ان جیسا ایک عام سا انسان جو ان کی طرح چلتا پھرتا، کھاتا پیتا نارمل انسان، وہ ایک دن یہ کلیم کرے، دعویٰ کرے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ نے میرے پاس کتاب بھیجی ہے.
ہدایت دی ہے مجھے. تو ان کو یہ بات ڈائجسٹ نہیں ہو رہی تھی، اور یہ بات قرآن میں کئی جگہ مینشن کی گئی ہے. اسی طرح قرآن مجید میں یہ پوائنٹ بھی آتا ہے کہ لوگوں کو ایمان لانے سے جس چیز نے روکا وہ یہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک انسان کو رسول بنا کر بھیجا. لیکن جو پرسن اللہ تعالیٰ کو حکیم اور علیم مانتا ہے اور خبیر مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر بات درست ہے، تو اس کو پھر یہ ماننے میں، ایکسیپٹ کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ ایک انسان کو بھی رسول بنا کے بھیج سکتا ہے، اور اور اس پہ وہی بھی نازل کر سکتا ہے. پھر ایسا شخص اپنی ذات کے بارے میں تقدیر کے فیصلوں کو بھی ایکسیپٹ کر لیتا ہے. وَبِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ. تو ایکچولی ناقدری کرنے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کو ہیومن بینگ کے لیول پہ لے آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بھی لمیٹیشن سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا علم، اس کی قدرت اور حکمت کو انسانوں کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں کہ جیسے انسانوں کا علم ہے، جیسے کہ انسانوں کی قدرت ہے کہ وہ کسی چیز پہ قادر ہیں، کسی چیز پہ نہیں ہیں، جس طرح سے ٹوٹی پھوٹی نامکمل حکمت کچھ انسانوں کو ہوتی ہے، ان کے پاس ہوتی ہے، تو وہ ویسا ہی نعوذ باللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بھی سمجھتے ہیں. کیونکہ اگر انسان اللہ کو the greatest مان لے کہ وہ سب سے بڑھ کر ہے، اس کی ہر چیز، اس کی ہر صفت، اس کی کوالٹیز جو ہیں وہ کامل اور کمپریہنسو ہیں، ہم انسانوں کی طرح یا کسی اور کی طرح نامکمل، ٹوٹی پھوٹی اور یعنی نقص والی نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے کسی فیصلے پر نہ تو کسی انسان کو حیرانگی ہو سکتی ہے، اور نہ کوئی آبجیکشن ہو سکتا ہے، اور نہ پھر اس پہ کوئی انکار ہو سکتا ہے. آگے فرمایا قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى. کہہ دیجئے کس نے نازل کی کتاب؟ وہ جو لائے تھے اسے موسیٰ علیہ السلام. Say, O Prophet sallallahu alaihi wasallam, who then revealed the book brought forth by Musa. یعنی تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کی گئی کتاب پر اعتراض ہے، تعجب اور انکار بھی ہے کہ یہ اللہ نے نہیں اتاری، تو یہ کوئی فرسٹ ٹائم تو نہیں ہوا، اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی کتاب آئی تھی. اور ہم جانتے ہیں کہ مشرکین مکہ کے جو ان کے یہود اور جوز سے تعلقات تھے، وہ جانتے تھے کہ یہود جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی کتاب کو مانتے ہیں. تو یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ سے پوچھیں کہ کیا وہ موسیٰ علیہ السلام اور ان پر نازل کی گئی کتاب کو مانتے ہیں؟ تو مشرکین مکہ تو مانتے تھے اس بات کو. تو اگر تم اس بات کو مانتے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے اور ان پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتاب اتاری تھی، تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ کتاب کو ماننے میں تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ یعنی سمپل سی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر کسی ایک انسان پر اس سے پہلے کتاب اتار سکتا ہے، اس کو رسول بنا سکتا ہے، تو اب کیوں نہیں کر سکتا وہ؟ بہرحال آگے ہم دیکھتے ہیں کہ جو بتایا گیا وہ تورات کی کچھ کوالٹیز ہیں. تو وہ کیا تھی؟ نوراً وہدی للناس، جو نور اور ہدایت تھی لوگوں کے لیے. which was a light and guidance for people. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تورات کو نور، لائٹ اور گائیڈنس بنا کے بھیجا، جس کے ذریعے سے لوگوں کو اندھیروں اور ڈارکنس سے نکال کر روشنی دکھائی گئی. کیونکہ آپ دیکھیں کہ جہالت یا اگنورنس جو ہے وہ ایک اندھیرا ہے، اور جیسے جیسے انسان اللہ کی کتاب پڑھتا جاتا ہے اس کا دل روشن اور برائٹ ہوتا چلا جاتا ہے. تو تورات بھی لوگوں کو جہالت، کفر، شرک، غم اور دکھ کے اندھیروں سے روشنی کی طرف گائیڈ کرنے والی بک تھی، اور ہدایت بھی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتاب کے ذریعے لوگوں کو گمراہی یعنی مس گائیڈنس سے حق اور ٹروتھ کی طرف ہدایت دیتے ہیں، یعنی تعلیم دیتے ہیں. اور اسی طرح قرآن بھی ہدایت اور نور ہے، اور اسی سلسلے وحی اور ہدایت کی کڑی ہے
کنٹینیویشن ہے، ایکسٹینشن ہے جو کہ تورات کی تھی. تورات، انجیل اور باقی جو کتابیں وہی یعنی آسمانی کتابیں گزری ہیں، اسی کی ایک کنٹینیویشن ہے قرآن. اس لیے اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں. لیکن تم نے اس کتاب کے ساتھ کیا کیا تھا؟ تجعلونہ قراطیس تبدونہا وتخفون کثیرا، تم بنا دیتے ہو اسے ورق ورق، اور تم ظاہر کرتے ہو اسے، اور تم چھپاتے ہو بہت سا. which you split into separate sheets, revealing some and hiding much. اب یہاں پہ اہل کتاب یعنی پیپل آف دا بک سے خطاب ہے کہ تم اس کو ورق ورق کر کے رکھتے ہو، یعنی الگ الگ تم نے اس کے پورشنز کر رکھے ہیں، جس کے سم پارٹس کو تم ظاہر کرتے ہو، پبلش کر دیتے ہو یا ریویل کر دیتے ہو، اور بہت سے کو تو تم ہائڈ کر جاتے ہو، چھپا جاتے ہو. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ عرب لٹریچر میں یہ قاعدہ ہے، اور یہ بلاغت کی بات ہوتی ہے کہ غائب یعنی جو پریزنٹ نہیں ہے اس سے بات شروع کر کے پھر حاضر جو پریزنٹ ہوتا ہے اس کی طرف بات کو ڈائریکٹ کر دیا جاتا ہے ایک ہی سینٹنس میں. تو یہاں پہ بھی ہم وہی دیکھتے ہیں کہ مشرکین مکہ سے بات شروع کر کے اب اس بات کو ڈائریکٹ کر دیا جاتا ہے اہل کتاب کی طرف. کیونکہ آپ دیکھیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کو اور قرآن کا اللہ کا کلام ہونے کو وہ بھی ماننے سے انکار کرتے تھے، یعنی اہل کتاب بھی اس بات کا انکار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارے علاوہ کسی اور قوم میں نبی اور کتاب کیسے آ سکتی ہے. تو یہاں مشرکین مکہ کے ساتھ ساتھ انہیں بھی سمجھا دیا گیا کہ تمہارے پاس اللہ کی کتاب آئی تو اس کو تم کیسے ٹریٹ کرتے ہو، اس کے قراطیس بنا دیتے ہو. قرطاس جو ہے وہ کاغذ یا پیپر کی طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے جس پر لکھا جاتا ہے، رائٹ کیا جاتا ہے. یعنی جس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے نور اور ہدایت بنا کر اتارا تھا، تم اس کو الگ الگ سیپریٹ کر کے اس کے پارٹس بنا دیتے ہو تاکہ اس کا کچھ پورشن تم لوگوں کے ساتھ شیئر کرو اور کچھ حصے کو چھپا جاؤ اپنی مرضی سے. تو وہ پوری کتاب جو علماء کرام تھے اہل کتاب کے، وہ پوری کتاب لوگوں کے سامنے نہیں لاتے تھے. یعنی تورات اس طرح عام لوگوں کے لیے اویلیبل نہیں تھی جس طرح ہمارے لیے آج قرآن اویلیبل ہے اور پڑھایا جاتا ہے. لیکن بہرحال افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے بعض علماء یا سو کالڈ اہل علم بھی اپنی مرضی کی آیات نکال کے پیش کر دیتے ہیں لوگوں کے لیے، لیکن کور ٹو کور پورا قرآن لوگوں کو نہیں سکھاتے. تو یہاں پہ اہل کتاب کی یہ زیادتی کہ وہ تورات کا میجر پورشن لوگوں سے شیئر نہیں کرتے تھے، بلکہ اپنی طرف سے اس میں چینجز اور تحریف بھی کر لیتے تھے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسپیشلی انہوں نے کیا چیز چھپائی تھی اور ہائڈ کی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں ان کی کتاب میں جو نشانیاں اور سائنس تھیں اس کو انہوں نے چھپایا تھا. تو اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو تورات یہود کے پاس تھی وہ مجلد کتاب یا بائنڈڈ بک کی صورت میں نہیں تھی، بلکہ الگ الگ پیجز کے فارم میں تھی، جس میں وہ اپنی مرضی سے چینجز بھی کر لیتے تھے، ایڈ بھی کر لیتے تھے اور چھپا بھی لیتے تھے. تو قرآن مجید میں ان کی اس حرکت اور ایٹیٹیوڈ کو کھول کر کلیئرلی بتا دیا گیا. اسی طرح بعض لوگ اس کو پڑھتے ہوئے اپنی زبان یعنی اپنی ٹنگ کو اس طرح ٹویسٹ بھی کر لیتے تھے کہ بات کچھ سے کچھ اور ہو جاتی. ہم اس کے بارے میں پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں بھی. تو وہ جان بوجھ کر اللہ کے کلام کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کر رہے تھے، ٹیمپرنگ کر رہے تھے اللہ کے کلام کے ساتھ. آگے بتایا وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا أَنتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، اور سکھائے گئے ہو تم جو نہیں تم جانتے تھے، تم اور نہ تمہارے آبا و اجداد. You have been taught through this Quran what neither you nor your forefathers knew. یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس قرآن کے ذریعے علمی حقائق سکھائے، اللہ کی توحید کے بارے میں بتایا، اس کے اسماء و صفات یعنی نیمز اینڈ ایٹریبیوٹس کے بارے میں بتایا، آخرت، جنت، جہنم کے بارے میں بتایا. تو یہ ساری چیزیں ہمیں قرآن سے ہی پتہ چلتی ہیں، جو کہ صحیح نالج ملتی ہے ہمیں. تو یہاں ایک تو اہل مکہ کو کہا گیا
کہ تم کو اور تمہارے فور فادرز کو جو نہیں پتا تھا وہ قرآن سے پتہ چلا. دوسرے اہل کتاب نے جو تحریفیں اور ڈسٹورشنز اپنی کتاب میں کر رکھی تھی ان کی اصلاح بھی قرآن نے کی. تو ان سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ تم نہیں جانتے تھے کہ تمہارے باپ دادا نے کیا کیا چینجز اپنی کتاب میں کر دی تھی. تمہاری جو یہ کتاب جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھیجی تھی, اور تمہارے باپ دادا بھی نہیں جانتے تھے کہ ان کے فور فادرز نے کیا کچھ چینجز کر دی تھی اس کتاب میں. یعنی ہنڈریڈز آف ایئرز سے یہ کام ہوتا چلا آ رہا ہے. تو تورات کی کئی ایسی آیات تھیں جن کا صحیح مطلب یہود کے علماء کو اس وقت ہوا جب قرآن کی تعلیم عام ہوئی, قرآن کے ذریعے سے پتہ چلا کہ اصل بات کیا تھی. اسی طرح پیپل آف دا بک جو ہیں وہ جس طرح کی ٹیمپرنگ اپنے کتاب کے ساتھ کرتے رہے تھے وہ بھی قرآن نے آ کر کھول کھول کر کلیئرلی بتا دیا. اور جو چیزیں انہوں نے اپنے لوگوں پر حرام کر دی تھیں جبکہ وہ اللہ کی طرف سے حرام نہیں تھیں وہ بھی قرآن نے بتا دیا کہ بھئی یہ اللہ تعالیٰ نے تو ایسا حرام نہیں کیا کوئی چیز. اور کچھ چیزیں بنی اسرائیل کے غلط کاموں کی وجہ سے ان پہ حرام کر دی گئی تھی وہ بھی قرآن نے بتا دیا. پھر قرآن نے بنی اسرائیل کے کچھ قصے بھی بتائے. یعنی قرآن نے جو صحیح حقیقت تھی وہ ان بنی اسرائیل کے علماء کے سامنے بھی رکھی اور عام لوگوں کے سامنے بھی, جو باقی لوگ تھے ان کے سامنے بھی سارے حقائق اور جو صحیح بات تھی وہ کھول کھول کر رکھ دی گئی. مزید فرمایا قل اللہ, کہہ دیجئے اللہ ہی نے اتارا ہے, اللہ ہی نے یہ علم دیا ہے, یہ کتاب اور وحی الہی اللہ ہی کی طرف سے آئی ہے. ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون, پھر چھوڑ دیجئے انہیں اپنی بحث میں وہ کھیلتے پھریں. Say, O Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, Allah revealed it. Allah is the one who revealed it. Then leave them to amuse themselves with falsehood. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق بات بتا دیجئے پھر ان کو چھوڑ دیجئے کہ اپنے خوض اور یوزلیس آرگومنٹس اور بحث مباحثے میں کھیلتے رہیں, لگے رہیں. خوض کا مطلب ہوتا ہے پانی میں اترنا اور اندر چلے جانا. تو پانی کے اندر آنکھوں کو کچھ نظر نہیں آتا, یعنی انلیس کہ کسی کچھ گوگلز وغیرہ لگا کر جائیں, پانی کے اندر ہم نہیں دیکھ سکتے ٹھیک سے. تو فی خوضہم یعنی انہیں پتا کچھ بھی نہیں, بس اندھا دھند اپنی بحث میں ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں. تو اگر یہ حق بات کو ایکسیپٹ نہیں کرتے اور بیکار بحث مباحثے میں پڑھتے ہیں تو انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں. یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بغیر علم کے باتیں کرتے ہیں. دین کو انہوں نے فن اینڈ گیمز بنایا ہوا ہے. اور اللہ رحم کرے, آج کل کچھ مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے کہ وہ کچھ فورمز پہ بیٹھ جاتے ہیں, نہ انہوں نے قرآن پڑھا ہوتا ہے, نہ سمجھا ہوتا ہے, نہ وہ عربک لینگویج جانتے ہیں, اور قرآن کی کوئی آیت آؤٹ آف کانٹیکس لے کر اس پر وہ یعنی باتیں کرتے ہیں اور اس پہ کرٹیسزم کرتے ہیں. استغفر اللہ. تو اس زمانے میں یہ اہل مکہ کا حال تھا, اور آج مسلمانوں کے پڑھے لکھے طبقے, سو کالڈ ایجوکیٹڈ پیپل, دنیاوی اعتبار سے انٹلیکچوئلس بھی اس قسم کی حرکت یعنی اسی قسم کے آرگومنٹس کر رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ان کی یہ باتیں, یہ بحثیں, ان کا یہ مذاق اڑانا اور ان کا ڈینائی کرنا آپ کو کچھ نقصان نہیں دیتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بس اپنی بات بتائیے, حق بات ان کے سامنے رکھیے, پھر ان کو چھوڑ دیجئے, ان کو اگنور کیجئے, جو کرتے ہیں کرتے رہیں. آیت نمبر 92, وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ, اور یہ کتاب نازل کیا ہم نے اسے بڑی برکت والی ہے. This is a blessed book which we have revealed. تو قرآن کے نزول اور ریولیشن کے لیے کبھی تو ورڈ نزلہ آتا ہے اور کبھی انزلہ آتا ہے. نزلہ کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے گریجولی اتارنا, اور انزلہ کا مطلب ہوتا ہے ایک دم یک بارگی, یعنی ان ون گو اس میں اتارنا. تو قرآن یک بارگی یعنی آل ٹوگیدر جو اتارا گیا وہ 7ویں آسمان سے آسمان دنیا پر یعنی بیت العزت میں, اور پھر ایز پر نیڈیڈ, ایز پر سچویشن 23 ایئرز میں گریجولی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے اتارا گیا. تو دونوں چیزیں اس میں آتی ہیں. تو پریویس آیا میں جو کچھ لوگ کہتے تھے کہ اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا, اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ یہ ہم نے نازل کیا ہے, اللہ نے اتارا ہے. اور یہاں کتاب کے ساتھ مبارک کا ورڈ بھی آیا ہے.
کہ یہ بڑی برکت والی کتاب ہے. تو مبارک اور بلیسڈ وہ چیز ہوتی ہے جس سے بہت سی خیر و برکت اور بھلائی یعنی ایبنڈنس آف گڈنس حاصل ہو. یعنی قرآن مجید ایک ایسی بک ہے جس سے انسان کو دنیا اور آخرت دونوں کی خیر نصیب ہوتی ہے. اور یہ بات ہم ایکسپیرینس بھی کرتے ہیں، اور اس بات پر ہمارا ایمان اور یقین بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے سچ ہی فرمایا ہے، اور آخرت میں بھی انسان کو اس سے بہت خیر و بھلائی بھی ملے گی اگر وہ اس کتاب پر ایمان لاتا ہے، اس کو پڑھتا پڑھاتا ہے اور اس سے اپنا ریلیشن شپ قائم رکھتا ہے. اگرچہ اس قرآن کے اور بھی فائدے بتائے گئے ہیں کہ یہ نور ہے، ہدایت ہے، رحمت ہے، شفا ہے، ذکرہ ہے یعنی نصیحت ہے. ابھی ہم نے آیت پڑھی تھی ذکرہ للعالمین، لیکن یہاں پہ اسپیشلی برکت کا ورڈ آیا ہے. یعنی تو جس چیز میں برکت ہوتی ہے اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ اس میں خیر کا ظاہر ہونا، یعنی خیر اس میں موجود ہوتی ہے، پھر اس خیر کا بڑھنا، انکریز ہونا اور زیادہ ہونا یعنی کثرت اور ابنڈنس کے ساتھ ہونا. یعنی مبارک وہ چیز جس میں خیر ہو اور پھر وہ خیر بڑھتی جا رہی ہو، اور پھر مزید یہ کہ یعنی اس خیر و بھلائی کا اس میں قائم رہنا، یعنی اس کا دوام بھی، یہ نہیں کہ وہ آئی اور چلی گئی، تو اس کے دوام بھی ہے اس میں خیر و بھلائی کا. سبحان اللہ. یعنی اور کون سی ایسی چیز ہوتی ہے جس سے انسان کو اتنا فائدہ ہوتا ہو؟ تو جب تک انسان اس قرآن کو تھامے رکھتا ہے یہ خیر و برکت ساتھ رہتی ہے. ہاں اگر وہ اس کو چھوڑ دے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ برکت بھی ساتھ ہی چلی جاتی ہے. تو اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے، اپنی تاثیر میں بھی بابرکت ہے، اور دین و دنیا دونوں کی بھلائیاں اس سے ملتی ہیں. اس کی برکت دیکھیں کہ اس کا ایک لیٹر یا حرف ہم پڑھتے ہیں اور ہمیں 10 نیکیاں ملتی ہیں. تو دنیا کی کون سی ایسی کتاب ہے جس کے پڑھنے سے یہ آپ کو فائدہ ہوتا ہو؟ پھر اس کتاب میں جو عقائد کی اصلاح کی گئی، حلال و حرام بتایا گیا، دیگر احکامات دیے گئے، اور جو مینرز اور آداب بتائے گئے ہیں، ان سب پر جب انسان عمل کرتا ہے تو اس سے پھر برکتیں حاصل ہوتی ہیں. اور پھر قرآن صاحب قرآن کے ساتھ تاریخ قبر میں ایک ساتھی اور کمپینین کی صورت میں بھی ہوگا، اور پھر آخرت میں ایسے شخص سے کہا جائے گا کہ پڑھتا جا اور جنت کے درجے چڑھتا جا، اور اس طرح وہ ہائی اسٹیٹس یعنی درجات حاصل کرتا ہے قرآن کے ذریعے. مگر ہم نے جنرلی اسپیکنگ برکت کا کیا مطلب سمجھ رکھا ہے کہ اس کو لے کر کسی گھر میں کسی بلند ہائی پلیس پہ رکھ دیں، لکھ کر کہیں لٹکا دیں، لگا دیں، کہیں گھول کر پی لیں، یا کوئی فوت ہو جائے تو پھر سپارے پڑھنے کے لیے لوگوں کو دے دیں. تو اتنی عالی شان کتاب سے بس یہی حاصل کیا جائے؟ سورہ صاد میں بتایا گیا کہ یہ کتاب کب مبارک ہے. فرمایا یہ بہت بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اتارا ہے تاکہ وہ اس کی آیات میں غور و فکر کریں اور تاکہ عقل والے نصیحت حاصل کریں. تو جب اس کتاب پہ غور و فکر کیا جائے گا اور اس سے نصیحت حاصل کی جائے گی، اس پر عمل کیا جائے گا، تب اس کی برکتیں حاصل ہوں گی. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ہم قرآن میں مشغول ہوئے، بزی ہو گئے قرآن میں، تو ہمیں دنیا میں بہت سی برکتوں اور بھلائیوں نے ڈھانپ لیا. سبحان اللہ. تو قرآن کی برکتوں میں سے ہے کہ اس سے جسم اور روح کو شفا، ہیلنگ حاصل ہوتی ہے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کی کتاب پر دوام کے ساتھ نظر رکھنے سے بڑھ کر کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جو عقل اور روح کو غذا اور نرشمنٹ دیتی ہو، اور باڈی کی پروٹیکشن بھی دیتی ہو، اور کامیابی اور سکسیس کی ضامن بھی ہو. تو قرآن کا خاموش مطالعہ کرنا بھی، یعنی اس پہ نظر ڈالتے رہنا، واقعی روح کو غذا دیتا ہے. پھر اس کی وجہ سے گھروں میں سکینت، ٹرانکیولٹی اور رحمت اترتی ہے. انسان کو حکمت اور دانائی، وزڈم ملتی ہے. عمر میں برکت ہوتی ہے، یعنی تھوڑی سی عمر میں بھی انسان بہت کچھ کر جاتا ہے. پھر انسان کے کاموں میں برکت بھی ہو جاتی ہے. قیامت کے دن قرآن انسان کے حق میں سفارش کرے گا اگر وہ اس کا حق ادا کرنے والا ہوگا. آگے ہم دیکھتے ہیں اور کیا ہے قرآن کی خصوصیت. مصدق الذی بین یدیہ،
اور یہ تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو اس سے پہلے گزرا. This is a book confirming what came before it. یعنی قرآن، تورات، انجیل اور دوسری کتابوں کی بھی تصدیق اور کنفرمیشن کرتا ہے کہ وہ کتابیں بھی اللہ کی طرف سے آئی تھیں اور ان میں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات تھے ان کو بھی درست طریقے سے بیان کرتا ہے. آگے فرمایا اور کس لیے قرآن آیا؟ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، اور تاکہ آپ ڈرائیں اہل مکہ کو اور جو اس کے ارد گرد ہیں. So you may warn the mother of cities and everyone around it. تو یہ کتاب اس لیے آئی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ام القریٰ یعنی مکہ والوں کو اور اس کے جو سراؤنڈنگس میں رہتے ہیں ان کو وارن کریں. ام القریٰ کہتے ہیں بستیوں کی ماں یعنی مکہ. تو مکہ ایسی جگہ ہے جہاں ہر طرف سے لوگ آ کر اکٹھا ہوتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں کہ ماں کے ارد گرد اس کے بچے جمع ہو جاتے ہیں نا. اور پھر یہ مکہ جو ہے وہ سینٹر آف دا ورلڈ بھی ہے. تو جس طرح ماں کی عزت و تعظیم اور رسپیکٹ کی جاتی ہے مکہ کی بھی ایک رسپیکٹ اور آنر ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ پہلے آپ یہاں پہ پھر اس کے آس پاس کے لوگوں کو وارن کریں. کس چیز سے وارن کریں؟ اس برے انجام سے جو لوگوں کو فیس کرنا پڑے گا اگر وہ اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے اور اس کی اطاعت نہیں کریں گے. اور اسی طرح سے تمام لوگوں تک جو ہے وہ قرآن کا میسج پہنچانا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رومی، فارسی اور دیگر علاقوں کے بادشاہوں تک جو ہے وہ قرآن کا پیغام پہنچایا تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دور دور تک بھیجا اور فرمایا کہ یہ دین ہر اس جگہ تک پہنچ کے رہے گا جہاں دن اور رات کا چکر چلتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے خاندان والوں کو ڈرایا اور پھر اپنی وفات سے پہلے قیصر اور کسریٰ تک کو خطوط اور لیٹرز بھیجے اور تبلیغ کی. آگے ہم دیکھتے ہیں والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ، اور وہ جو ایمان رکھتے ہیں آخرت پر وہ ایمان لاتے ہیں اس پر. Those who believe in the hereafter truly believe in it. یہاں پہ بھی سے مراد قرآن کریم ہے. یعنی جسے اپنی آخرت کی فکر ہوتی ہے وہ قرآن کی ہر آیت کو سچا سمجھ کر اس کو لیتا ہے کہ ایک دن مجھے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے مطابق حساب لینا ہے. تو جو شخص آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے اس کتاب کو ماننا کچھ بھی مشکل نہیں رہتا. اور پھر ایسا شخص اور کیا ہوتا ہے اور کیا کرتا ہے؟ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. and they guard their prayers، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلا کوسچن نماز ہی کا ہوگا. اور نماز کی حفاظت کرنے کا مطلب ہے کہ نماز کو اس کے ٹائم کے اندر پڑھنا، اس کی کنڈیشنز اور اس کے ادب آداب کی یعنی حفاظت کرنا، پراپر طریقے سے نماز پڑھنا. ان ادر ورڈز جو قرآن پر ایمان نہیں لاتا، نماز کی حفاظت نہیں کرتا، وہ ایکچولی آخرت پر ہی یقین نہیں رکھتا. کیونکہ جس کو اپنی آخرت کا یقین ہو کہ آخرت آنی ہے وہ فوراً ان دو چیزوں کو امپورٹنس دے گا. کس کو؟ نماز اور قرآن کو. یعنی یہ چیزیں اس کی پرائرٹی ہوں گی. آیہ 93 پریویسلی اہل کتاب اور مشرکین کے لیڈرز کی قرآن سے منسوب یعنی اسے قرآن سے ریلیٹڈ جو یوز لیس اور بے بنیاد باتیں جو تھیں وہ بیان ہوئی اور پھر ان کو نگیٹ کیا گیا. یعنی جو بھی ان کے عقائد تھے، جو بھی ان کی قرآن سے متعلق ان کی باتیں تھیں وہ اللہ تعالیٰ نے بتائیں اور ان کو نگیٹ کیا اور قرآن کو مبارک کتاب کہا گیا. اب یہاں پر ہم آیہ نمبر 93 پر مزید کچھ لوگوں کے ظلم کا ذکر کیا گیا ہے اور وہ بھی کتاب ہی کے حوالے سے ہیں اور وہ 3 ٹائپس کی ہیں. نمبر 1 وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور کون ہے بڑا ظالم اس سے جو گڑ لے اللہ پر جھوٹ. Who does more wrong than the one who fabricates
lies against Allah subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullah. یعنی بدترین ظالم, the most unjust person وہ ہے جو اللہ پر جھوٹ گڑے. تو مشرکین جو ہیں وہ اللہ پر کس طرح جھوٹ باندھتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ ملائکہ یعنی اینجلز اللہ کی بیٹیاں ہیں, نعوذ باللہ. نصارہ نے اللہ تعالیٰ پر کس طرح جھوٹ باندھا کہ انہوں نے کہا کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان اللہ ثالث ثلاثہ, کہ اللہ تعالیٰ تین میں سے ایک کا ہے. یہود نے عزیر ابن اللہ کا یعنی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ, کہ ہمیں آگ ہرگز نہیں چھوئے گی مگر چند روز. پھر یہود و نصارہ دونوں نے یہ کہا کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ, کہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں, اللہ کے چہیتے ہیں, اس کے محبوب ہیں. یہ بھی انہوں نے جھوٹ گڑا تھا. پھر مشرکین نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا ھذا حلال و ھذا حرام, یعنی خود سے اپنے لیے حلال اور حرام بنا لیا تھا. اور یہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ جو کیٹل یعنی مویشی جانور ہیں, ان کے پیٹوں میں جو ہے یعنی جو ان کے رحموں میں ہے وہ ہمارے مردوں کے لیے ہے اور عورتوں پہ وہ حرام ہے. یعنی یہ چیز بھی انہوں نے اپنی طرف سے گڑی تھی. پھر انہوں نے فرشتوں کے نام رکھ دیے تھے عورتوں جیسے, حالانکہ انہیں اس بات کا کوئی علم نہیں تھا. یعنی ساری چیزیں انہوں نے اپنی طرف سے گڑنی تھی, اور یہ اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھنے والی باتیں تھیں. دوسرا ظلم کیا ہے؟ او قال اوحی الی ولم یوحى الیہ شیء, یا وہ شخص جو کہے وحی کی گئی میری طرف حالانکہ نہیں وحی کی گئی اس کی طرف کوئی بھی چیز. اور who claims I have received revelations although nothing was revealed to them, یعنی جو جھوٹی نبوت اور پروفٹ ہوڈ کا دعویٰ کرے, کلیم کرے. یعنی آپ دیکھیں کہ پہلے تو اللہ کے حق میں ظلم کرنے والے ہیں, اور پھر دوسرے نبوت میں. جیسے ہم جانتے ہیں کہ مسلمہ کذاب جو تھا, اللہ اور اس کے رسول کا دشمن. پھر اسود انسی تھا ایک شخص جو یمن کا کذاب تھا, اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور کہا تھا کہ ہم پر بھی وہی آتی ہے. ایک عورت نے بھی کہا تھا, یعنی دعویٰ کیا تھا, سجاہ نام تھا اس کا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ موجودہ دور میں بھی کچھ لوگ نبوت کا دعویٰ کر چکے ہیں. تو حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ نبوت اور وحی کا جو سلسلہ ہے وہ اب ختم ہو چکا ہے. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں سو رہا تھا تو میں نے خواب میں اپنے دونوں ہاتھوں میں سونے یعنی گولڈ کے 2 کنگن یعنی بریسلٹس دیکھے. مجھے ان کی وجہ سے بہت پریشانی ہوئی, کیونکہ مرد کے لیے سونا دیکھنا یعنی گولڈ دیکھنا وہ اچھی علامت نہیں ہوتی. پھر مجھے خواب میں ہی وہی آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو یعنی ان دونوں کنگنوں کو پھونک مار کر اڑا دیں. میں نے پھونکا تو دونوں اڑ گئے. تو میں نے خواب کی یہ تعبیر کی کہ میرے بعد 2 کذاب ظاہر ہوں گے, 2 یعنی گریٹ لائرز جو ہیں وہ ظاہر ہوں گے. ان میں سے ایک مسلمہ کذاب تھا جو یمامہ کا رہنے والا تھا, اور دوسرا اسود انسی تھا. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ تقریباً 30 دجال اور کذاب اپیئر ہوں گے, اور ان میں سے ہر ایک یہ کلیم کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جھوٹ باندھنے کا یعنی بہت اس کی بھی بہت بڑی سخت سزا ہے. اور تھرڈ کیا فرمائے کہ کون ہے جو ظلم کرتا ہے؟ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ, اور جو کہے کہ ضرور میں نازل کروں گا مانند اس کے جو نازل کیا اللہ نے. استغفر اللہ. اور the one who says I can reveal the like of Allah's revelations. تو تاریخ یعنی ہسٹری اس بات کی گواہ ہے, وٹنس ہے کہ قرآن جیسا کلام کوئی بھی پروڈیوس نہ کر سکا, جبکہ دعویٰ اور کوشش تو کئی لوگوں نے کی. تو ایسا کہنا بھی بہت بڑا ظلم ہے کہ میں بھی اس طرح کا کلام پیش کر سکتا ہوں. استغفر اللہ. آگے ہم دیکھتے ہیں وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ, اور کاش آپ دیکھیں جب ظالم سختیوں میں ہوں گے,
موت کی. If you, O Prophet sallallahu alaihi wasallam, could only see the wrongdoers in the throes of death, تو اب ان ظالموں کا انجام بہت ہاربل ہوگا جنہوں نے اللہ، اس کے رسول اور اس کے دین کے معاملے میں ایسا ظلم کیا. غمرات جو یہاں پہ ورڈ آیا ہے وہ یعنی اس میں وہ جو ورڈ ہے وہ غمرہ سے نکلا ہے، اور غمرہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے اثر یا افیکٹ کو زائل کر دینا. اسی سے غمرہ ورڈ ہے. اور غمرہ کہتے ہیں ایسا یعنی اتنا زیادہ پانی، ڈیپ واٹر، جو ہر قسم کے اثرات کو چھپا کر زائل کر دیتا ہے، یعنی اس کے اندر ہر چیز جا کے چھپ جاتی ہے. تو موت کی کیفیت کو جو موت کی کیفیت ہوتی ہے اس کو غمرات سے تشبیہ دی گئی ہے، جس میں سختی یعنی سیوریٹی بھی ہے، بے ہوشی بھی ہے، مشکل بھی ہے. یوں ہے جیسے پانی میں ڈوب رہے ہوں، یعنی کچھ سمجھ نہیں آتا انسان کو اس حالت میں. تو یعنی جان کنی کے وقت آپ ان ظالموں کو دیکھیں، یعنی آپ دیکھیں تو صحیح ان ظالموں کو جب ان پر جان کنی کا وقت آتا ہے تو کیا ہوتا ہے. وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، اور فرشتے پھیلائے ہوئے ہوں گے اپنے ہاتھوں کو. while the angels of death are stretching out their hands. اخرجوا انفسکم، کہیں گے نکالو اپنی جانیں. They saying give up your souls. تو جان نکالتے وقت جو موت کے فرشتے ہیں وہ اپنے ہاتھ آگے بڑھائیں گے. باسطوا ایدیہم جو ہے وہ برے معنوں میں آتا ہے. تو جو اینجلز آف ڈیتھ ہوتے ہیں ان کے غیظ و غضب کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ ان مجرموں کے ساتھ کیسا سخت سلوک کریں گے. سورہ انفال میں آتا ہے کہ وہ ان کے چہروں اور ان کی پیٹھوں پر یعنی بیک اور ان کے فیسز پہ ماریں گے. استغفر اللہ. اور پھر یہاں پہ اور کیا بتایا جا رہا ہے کہ وہ کیا کہیں گے؟ الیوم تجزون عذاب الہون، آج تم بدلہ دیے جاؤ گے رسوائی کے عذاب سے. Today you will be rewarded with the torment of disgrace. تو موت کے وقت یہ عذاب یعنی یہ جو عذاب ہے موت کے وقت دیا جا رہا ہے. اور کیوں دیا جا رہا ہے؟ بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، بوجہ اس کے جو تھے تم کہتے اللہ پر ناحق. وکنتم عن آیاتہ تستکبرون، اور تھے تم اس کی آیات سے تم تکبر کرتے. So why you will get this torment of disgrace? For telling lies about Allah and for being arrogant towards his revelations. یعنی حق کی بات تم ایکسپٹ نہیں کرتے تھے بلکہ اپنی بات کو بہتر سمجھتے تھے، یعنی ان کی عقل بڑی ہے. تو تکبر تو یہی ہے. تو یہاں پر بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے والوں کی سزا بتائی جا رہی ہے کہ انہیں سیویئرلی ہیومیلیٹ کیا جائے گا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے. کہتے تھے کہ اللہ نے کچھ نہیں اتارا، یعنی حق کا انکار. پھر دوسرا اپنی بڑائی ثابت کرنے کا، یعنی ایک اور دعویٰ کرنا کہ مجھ پر وہی آتی ہے. پھر یہ کہ کسی اور کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس حق ہے. تو اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ دین کو بدلنا بدترین ظلم ہے. اور پھر یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ موت کی سختی برحق ہے، اور خبیث اور بدکاروں کی روح نکالنے کا عمل ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی کافر اور فاجر شخص دنیا سے رخصت ہونے اور آخرت کی طرف جانے کے قریب ہوتا ہے تو اس کے پاس آسمان سے سیاہ چہروں والے یعنی بہت ہاربل لکنگ اینجلز جو ہیں وہ اتر کے آتے ہیں، جن کے پاس ایک ٹارٹ ہوتا ہے کفن کے طور پہ، اور پھر وہ آ کر اس شخص کے تا حد نگاہ بیٹھ جاتے ہیں. اور پھر ملک الموت اس کے سرہانے آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں اے نفس خبیثہ، اللہ کی ناراضگی اور غصے کی طرف چل. یہ سن کر یعنی وہ جو کافر اور فاجر شخص ہے
اس کی روح اس کے جسم میں دوڑنے لگتی ہے، اور ملک الموت اسے یعنی روح کو جسم سے اس طرح کھینچتے ہیں جیسے گیلی اون سے سیخ کھینچی جاتی ہے. یعنی جو ویٹ وول ہوتی ہے اس سے اگر آپ کوئی آئرن راڈ نکالنا چاہیں اس کے اندر سے تو کتنی مشکل سے نکلتی ہے، الجھتی رہتی ہے اس میں. تو یعنی اتنی اس کو مشکل سے وہ نکالتے ہیں اس روح کو، اور پھر اسے پکڑ لیتے ہیں. اور پھر جو باقی فرشتے ہوتے ہیں جو آس پاس بیٹھے ہوتے ہیں وہ ایک پل بھی اس روح کو ملک الموت کے ہاتھ میں نہیں چھوڑتے، اور وہ ٹاٹ جو اپنے ساتھ بدبودار ٹاٹ بدنما ٹاٹ جو اپنے ساتھ لے کے آئے تھے کفن کے طور پہ وہ اس میں لپیٹ کر لے جاتے ہیں. استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو برے انجام سے محفوظ رکھیں. آپ دیکھیے کہ اس تکبر کا جو ہے نا کتنا برا انجام ہے کہ اللہ کے حکم کو نہ ماننا، اس کی وحی کو نہ ماننا اور حق کو نہ ماننا. آگے ہم 994 کو دیکھتے ہیں، آیت نمبر 94. فرمایا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور البتہ تحقیق آ گئے تم ہمارے پاس اکیلے اکیلے جیسا کہ پیدا کیا تھا ہم نے تمہیں پہلی بار. Today you have come back to us all alone as we created you the first time. اب یہ قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے کہ تم ہمارے پاس حساب دینے کے لیے اور اپنے اعمال کا بدلہ اور ریٹرن پانے کے لیے ہر چیز چھوڑ کر آ گئے اکیلے، جیسے پہلی بار ہم نے اکیلے اس دنیا میں تمہیں بھیجا تھا. آپ دیکھیں کہ انسان پیدائش کے وقت بھی اکیلا اور خالی ہاتھی ہوتا ہے، اور موت کے وقت بھی اکیلا ہی جاتا ہے، اور اللہ کے سامنے بھی اکیلے اکیلے ہی ہر انسان کو کھڑے ہونا ہے. تو دنیا کے سارے جھوٹے لوگوں سے، منکروں سے اور متکبر پراؤڈ لوگوں سے یہ خطاب کیا جا رہا ہے کہ تم اس طرح ہمارے پاس آؤ گے کہ تمہارے ساتھ نہ تو کوئی ساتھی ہوگا، نہ کوئی خادم، نہ کوئی مددگار اور ہیلپر ہوگا، یعنی کوئی نہ ہوگا، تم بالکل اکیلے ہوگے اور اللہ کے آگے حساب دینا ہوگا. آگے فرمایا وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور تم چھوڑ آئے جو ہم نے تمہیں دیا تھا اپنے پیچھے، یعنی اپنی پشتوں کے پیچھے. So you left behind everything we have provided you with. یعنی دنیا میں ہم نے تمہیں جو مال، اولاد، گھر، عقل، سمجھ دی تھی تم وہ سب کچھ اپنے پیچھے چھوڑ آئے ہو. اور یہاں پہ جو خولناکم کا ورڈ آیا ہے اس سے مراد ہے جو بھی نعمتیں اور بلیسنگز بندوں کو دی جاتی ہیں وہ سب اس میں شامل ہیں، لیکن مرتے وقت کوئی بھی چیز ساتھ نہیں جاتی، صرف اعمال ساتھ جاتے ہیں. آگے فرمایا وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءَ، اور نہیں ہم دیکھتے تمہارے ساتھ تمہارے سفارشیوں کو وہ جو گمان کیا تھا تم نے کہ بے شک وہ تم میں شریک ہیں. We do not see your intercessors with you. Those you claimed were Allah's partners in worship. تو نہ تو تمہارے سو کالڈ معبود تمہارے ساتھ ہیں اور نہ تو کوئی سفارشی ہم دیکھتے ہیں تمہارے ساتھ جو تمہاری کوئی ہیلپ کرے. لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ، اور البتہ تحقیق کٹ گیا تعلق تمہارے درمیان. وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور گم ہو گیا تم سے وہ جو تھے تم گمان کیا کرتے. All your ties have been broken and all your claims have let you down. یعنی سب رشتے ناتے کٹ گئے تمہارے، بلکہ اس وقت تو یہ جو رشتے ہیں وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، ایک دوسرے سے بیزاری دکھائیں گے. جن پر تمہیں بڑا مان ہے آج، جن کو تم اپنے دوست یا ہیلپر سمجھتے تھے، وہ سب تمہیں چھوڑ جائیں گے اور کوئی کسی کے بہاف پر جواب یا اکاؤنٹیبلٹی نہیں دے گا. یعنی ہر ایک کو اپنا اپنا حساب دینا ہوگا. جن کو تم ویلیو دیتے ہو اپنی زندگی میں کہ وہ تمہارا کچھ بناتے ہیں، تمہارا کچھ کرتے ہیں، وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. اصل میں تو اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے. اور اس کی نشانی یا دلیل کیا ہے کہ دیکھو
اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرنے والا ہے. کس طرح؟ وہ اگلی آیت میں ہم دیکھتے ہیں، آیت نمبر 95. ان اللہ فالق الحب والنوا، بے شک اللہ تعالیٰ پھاڑنے والا ہے دانے کو اور گٹلی کو. Indeed, Allah is the one who causes seeds and fruit stones to sprout. یعنی کس طرح اللہ تعالیٰ ایک دانے، ایک سیڈ اور ایک گٹلی، یعنی جو فروٹ سٹون ہوتا ہے، اس سے پودا نکالتا ہے. یہ تم خود ایکسپیرینس کرتے ہو کہ ایک سیڈ یا ایک گٹلی سے ایک زندہ پلانٹ نکل آتا ہے. ایسے ہی تم بھی دوبارہ اٹھائے جاؤ گے. اور یہاں پہ ورڈ فالق یوز ہوا ہے. فلقہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو پھاڑنا، اس کے ٹکڑے کو ایک دوسرے سے الگ کرنا، یعنی تخلیق کے معنی میں. فلق یعنی خلق. اور ہب ایسے دانے کو کہتے ہیں جس کی گٹلی نہیں ہوتی، جیسے گندم یعنی ویٹ یا بارلے وغیرہ. اور نوا وہ گٹلی ہوتی ہے جو فروٹ کے اندر ہوتی ہے، جیسے کھجور کی گٹلی ہوتی ہے یا آلیو، زیتون وغیرہ کی. تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی زمین کی لیئرز کو پھاڑ کر اس میں سے پودا نکالتا ہے. اور یہ صرف اکیلا اللہ تعالیٰ خود ہی کرتا ہے، تمہارا اس میں کوئی کمال نہیں. اللہ نہ چاہے تو تم جتنی بھی ایفرٹ کر لو کچھ نہیں نکلتا. آگے پھر فرمایا مزید، یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، وہ نکالتا ہے زندہ کو مردے سے اور نکالنے والا ہے مردہ کو زندہ سے. He brings forth the living from the dead and the dead from the living. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ جاندار پودے کو بے جان دانے سے یا سیڈ سے نکالتا ہے، اور جاندار کھجور کے پودے کو بے جان یعنی ڈیڈ جو گٹھلی ہوتی ہے اس سے نکالتا ہے. آپ دیکھیں کہ پھر اسی طرح سے جو پھل ہے اس کے اندر سے پھر ایک بے جان پودا بھی نکل آتا ہے. اسی طرح سے یہ بھی معنی کیا گیا ہے کہ مومن سے کافر، یعنی مومن سے کافر کو اور کافر سے مومن کو نکالتا ہے. یہ آپ دیکھیے کہ قرآن میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ مومن کو ایک زندہ سے تشبیہ دی گئی ہے اور کافر کو ایک مردہ سے تشبیہ دی گئی ہے. تو ایک مومن سے کافر بھی پیدا ہو سکتا ہے اور ایک کافر سے مومن بھی پیدا ہو سکتا ہے. تو اصل میں توجہ جو ہے وہ یہاں پہ یہ اٹینشن دلانا مقصود ہے اللہ کی قدرت کی نشانیوں کی طرف، کہ غور کرو یہ سب کچھ کون کر رہا ہے؟ وہی جو تمہارا خالق ہے. اسی نے پروفٹس بھیجے، کتابیں بھیجی، اسی کی طرف اکیلے جانا ہے، اسی کو حساب دینا ہے تمہیں. ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ. فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تو کہاں تم پھیرے جاتے ہو؟ This is Allah. How can you then be deluded from the truth؟ یعنی ایک ایک ذرے سے توحید کے پروفس ملتے ہیں ہمیں. اگر ہم آنکھیں کھول کر دیکھیں تو پھر دوسروں کی طرف کیسے متوجہ ہو جاتے ہو تم؟ تو فکون میں کا جو ورڈ ہے وہ افک سے نکلا ہے، اور افک جھوٹ کو کہتے ہیں. تو کائنات میں ہر طرف اللہ کی قدرت اور شان کا یعنی مظاہرہ دیکھتے ہیں ہم، تو پھر کس طرح تم ڈیلوڈڈ ہو جاتے ہو؟ یعنی ہاؤ کین یو ٹرن اوے فرام اللہ سبحانہ تعالیٰ آفٹر. پھر فرمایا فالق الاصباح، پھاڑنے والا ہے صبح کا. He causes the dawn to break، یعنی صبح کو پھاڑ کر نکالتا ہے، یعنی صبح کی روشنی کی بات ہو رہی ہے. اور اس کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دن کے نور کو پیدا کرنے والا ہے. آگے فرمایا وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا، اور اس نے بنایا رات کو باعث سکون. And he has made the night for rest، تو دن کو کام کرنے کی چیز بنایا اور رات کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ٹھہرا دیا. سکن کہتے ہیں ٹائم فار ریسٹ. تو رات کو آپ دیکھیں کہ اندھیرا ہر چیز کو کور کر دیتا ہے، تو موومنٹس میں بھی کمی آ جاتی ہے، یعنی ہر چیز جیسے رک جاتی ہے. اور اگر اندھیرا نہ ہو تو آپ دیکھیں کہ ہمیں سونے کا بھی دل نہیں چاہتا. تو رات اللہ تعالیٰ نے سکون اور آرام کے لیے بنائی، اور یعنی یہ جو دن کو کام کرنا، اس میں محنت کرنا، ایفرٹ کرنا، اور رات کو آرام حاصل کرنا، اس کا ذکر قرآن میں ہم کئی جگہ دیکھتے ہیں. آگے فرمایا
والشمس والقمر حسبانا، اور سورج اور چاند کو حساب کا ذریعہ بنایا. And he made the sun and the moon to travel with precision. یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل اور پروف ہیں کہ اتنے بڑے اندھیرے کو اللہ تعالیٰ ایک سورج سے نکال کر روشن کر دیتا ہے، یعنی دن کے وقت میں. تو یہ بڑے کمال کی بات ہے، کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ پوری دنیا میں جو اندھیرا جہاں پہ ہوتا ہے اس کو وہ ایک سورج نکال کر ختم کر دیتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سورج اور چاند صرف روشنی کا ذریعہ ہی نہیں ہے بلکہ حساب کتاب کا بھی ذریعہ ہے، اور ان کے اور بھی کئی فائدے ہیں. تو ہم سورج اور چاند سے دن، مہینے اور سال کا بھی حساب لگاتے ہیں. پھر سورج اور چاند ایک اندازے سے چل رہے ہیں، اسی لیے ہم یہ کیلکولیٹ بھی کر لیتے ہیں کہ کس ٹائم پر سن رائز ہوگا اور کس ٹائم پر سن سیٹ ہوگا. رائٹ. آگے فرمایا ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ ہے بہت زبردست کا، بہت علم والے کا. That is the design of Almighty, all knowing. یعنی یہ سب اندازے اور میجرمنٹس اللہ ہی کے رکھے ہوئے ہیں، اللہ ہی نے انہیں قدرت عطا کی ہے. تو تقدیر کا ایک معنی مقدار بیان کرنا اور قدرت کے معنی میں ہے، یعنی قدرت کے معنی میں بھی ہے اور ایک مقدار بیان کرنے کے معنی میں بھی ہے. تو تقدیر الہی کی دو صورتیں ہوتی ہیں. نمبر 1، اللہ تعالیٰ کا کسی چیز کو قدرت اور ایبیلٹی دے دینا، یعنی کسی کام کے کرنے کی صلاحیت اور طاقت دے دینا. اور دوسرا کیا مطلب ہے کہ کسی چیز کو خاص طریقے پر بنانا کہ وہ اپنا کام کر سکے، یعنی کسی چیز کو پروگرام کر دینا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت کے آخر میں جو خاص اللہ تعالیٰ کے دو نام آئے ہیں، العزیز العلیم، اس کی بھی بڑی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو العزیز، غالب، آل مائٹی ہے، وہ جو کرنا چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے. اور العلیم بھی ہے، یعنی علم کی بیس پر اس نے یہ ساری چیزیں کی ہیں، اپنی قوت اور غلبے اور علم کے ساتھ وہ ڈیسیشنز کرتا ہے. یعنی یہ اللہ ہی ہے جو سب کچھ کرتا ہے. سبحان اللہ. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اب ہم آج کے لیسن سے اپنے کچھ عمل کے لیے باتیں دیکھ لیتے ہیں. آیہ نمبر 91 سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی معرفت حاصل کرنی چاہیے، گیٹ ٹو نو اللہ بیٹر، اور ہم اس کی جو صفات ہیں ان کو ہم سمجھیں اور ان کی اپلیکیشن کیسے ہوتی ہے ہماری زندگی میں. یہ اس تناظر میں ہم اللہ تعالیٰ کی جو نیمز اور ایٹریبیوٹس ہیں ان کو ہم سیکھیں اور سمجھیں، اور تب ہم جا کے اللہ تعالیٰ کو بیٹر اپریشیٹ بھی کر سکیں گے، اس کو صحیح معنوں میں اس کو یعنی اس کی اللہ کی قدر کر سکیں گے. تو یہ بہت ضروری ہے. پھر آیہ نمبر 92 سے ہم سیکھتے ہیں کہ قرآن کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے وہ بہت قریب ہونا چاہیے اور بہت محبت کا تعلق، یعنی انڈیئرنگ تعلق، اس کا ریلیشن شپ ہونا چاہیے ہمارا قرآن کے ساتھ. اور کیوں ہونا چاہیے؟ کہ قرآن سے ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، قرآن سے ہمیں برکتیں ملتی ہیں، خیر ملتا ہے، یعنی خیر ملتی ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. آیہ نمبر 93 سے جو ہے ہمیں جو بات سیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ظلم اور ٹرانسگریشن جو ہے جو کہ اللہ کے خلاف ہو، چاہے اللہ کے یعنی حق میں ہو، چاہے وہ نبوت کے حق میں ہو یا دین کے حق میں ہو، ان سب چیزوں سے ہمیں بچنا ہے. آیہ نمبر 94 سے ہم سیکھتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کی، اس کو اپنا حساب دینے کی تیاری کرنی ہے، یعنی prepare ourselves for that. آیہ نمبر 95 اور 96 سے ہم سیکھتے ہیں کہ جو بھی اللہ کی تخلیق، جو سی کریشنز ہیں جو ہمارے آس پاس بکھری ہوئی ہیں، ان پہ ہمیں ان کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے. ان پہ جب ہم غور و فکر کریں گے، ان کو ہم سوچیں گے اس بارے میں، ان کے بارے میں، تو ہمیں پھر اللہ کی عظمت اور اس کی قدرت اور اس کی طاقت کا ہمیں احساس ہوگا، اور ہم یعنی ہمارے علم ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ ہمیں اس بات کا احساس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا علم، اس کی بڑائی اور اس کی عظمت اور اس کی قدرت کتنی ہے. اور پھر اس سے ہمیں کیا ہوگا
کہ ہمیں ہمارا جو عقیدہ ہے توحید کا اور اللہ کی عظمت کا جو احساس ہے وہ ہمارے دل میں پختہ ہوگا انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.